اعتکاف تین طرح کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی ہوتا ہے اور نفل بھی ہوتا ہے۔ واجب وہ اعتکاف ہے جب انسان کسی بھی اعتکاف کی نظر مان لے۔ مثال کے طور پر وہ کوئی بھی انسان یہ کہہ لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اس کے بدلے میں اللہ کے لیے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 1 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا اعتکاف کروں گا، اور پھر وہ کام ہو بھی جاتا ہے تو اب اس شخص کے لیے جس نے یہ کہا تھا اور یہ نظر مانی تھی، اس کے لیے یہ اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایک اعتکاف یہ واجب ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کہہ لے اپنی زبان سے نکال کر کے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں اتنے دنوں کا یا اس دن کا اعتکاف کروں گا، یہ میرے لیے ضروری ہے، تو بھی یہ واجب ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک نظر ہی کی قسم ہے۔ تو اعتکاف 3 طرح کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، دوسرا نفل ہوتا ہے۔ نفلی طور پر جب بھی مسجد میں انسان آئے اعتکاف کی نیت کر لے تو یہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اور ایک اعتکاف مسنون ہوتا ہے، یعنی سنت ہوتا ہے، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، علی الکفایہ ہے۔ محلے سے چند لوگ اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو باقی سب اس سے بری ہو جائیں گے، گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی بھی آبادی اور بستی کے رہنے والے ان میں سے کوئی ایک انسان بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو پھر سارے آبادی اور ساری بستی والے اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے سزا کے مستحق بنیں گے اور گنہگار ہوں گے۔ تو تیسرا یہ اعتکاف ہے جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، جو سنت ہے اور مسنون اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے کا ہوتا ہے۔ 20واں رمضان افطار کرنے سے پہلے یعنی 21واں چاند جب نظر آتا ہے، 21ویں رات، اس سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں اور اعتکاف کی نیت سے جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا تب تک وہ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اس کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کے اندر مسجد میں کسی بھی حصے میں رہنا اعتکاف ہی ہے۔ کوئی ایک خاص جگہ فکس کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسجد میں کہیں بھی جہاں بھی رہے گا وہ اعتکاف ہی سمجھا جائے گا۔ یہ پردے وغیرہ لگانا یہ بھی کوئی اعتکاف کا حصہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے کپڑے وغیرہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ جہاں بڑی مسجدیں ہوتی ہیں تو وہاں کیونکہ ہر طرح کے لوگ آئے رہتے ہیں تو اعتکاف والا تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اپنی عبادت میں، تو اس وجہ سے وہ ہلکا سا پردہ کر دیتا ہے۔ یا یہ کہ کبھی اعتکاف معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ دعا کر رہا ہے اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یار پبلک دیکھ رہی ہے مجھے، تو وہ تھوڑا جو اس کو ایک تنہائی محسوس ہونی چاہیے یا اللہ کے ساتھ جیسا اسے فیل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا، اسے یہ لگتا ہے کہ لوگ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ سے دعا مانگے، روئے، سجدے میں جائے، جو بھی کنڈیشن ہو پبلک سے وہ ماورا ہو جائے، دنیا سے کٹ جائے اور اس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اس وجہ سے کپڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر پبلک کم ہے، عام طور پر پبلک مسجد میں رہتی نہیں ہے، صرف نماز کے 10-15 ٹائم 20 ٹائم رہتی ہے 20 منٹ کے لیے، اس کے بعد پبلک رہتی نہیں ہے، تو بغیر پردے کے رہیں مسجد میں، اعتکاف کا یہ حصہ نہیں ہے، پوری مسجد میں جہاں چاہیں۔ اچھا، اعتکاف میں چند چیزیں منع ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے بغیر عذر کے مسجد کی حدود سے، مسجد کی لمٹ سے، مسجد کی باؤنڈری کو کراس کر کے باہر جانا۔ یہ بھی اعتکاف کے اندر منع ہے، بغیر ضرورت کے، بغیر کسی عذر کے مسجد کی 4 دیواری سے باہر جانا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے، اور اعتکاف کے اندر یہ چیز ممنوع ہے، منع ہے، بین ہے۔ لیکن ضرورت کے پیش نظر، یعنی ضرورت اور عذر کی وجہ سے مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ ضرورت عام طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے طبعی اور فطری ضرورت، نیچرل ضرورت انسان کی، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ، یہ نیچرل ضرورت ہے۔ اس کے لیے انسان معتکف، اعتکاف کرنے والا مسجد کی باؤنڈری کراس کر کے باہر جائے گا، آئے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی انسان اگر ٹوائلٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہے کہیں پر ایسی مسجد میں، تو اسے اپنے گھر کا باتھ روم ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو بھی وہ جا آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے لیے اگر کوئی گھر کا
فرد نہیں ہے جو اس کو بسہولت مسجد تک کھانا پہنچا سکتا ہے، گھر تک کھانا نہیں، مسجد تک کھانا نہیں پہنچ سکتا، انتظام نہیں ہے، تو وہ سحری اور افطاری کرنے کے لیے بھی اپنے گھر جا سکتا ہے، لیکن مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے وہ 1 منٹ بھی نہیں گزارے گا، بغیر ضرورت کے مسجد کے باہر وہ 1 منٹ بھی نہیں گزارے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے، پہلے تھا ہم جب بچپن میں تھے، کہ مسجد سے باہر بولنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف والے کا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وقت گزارنے سے ٹوٹ جائے گا۔ باتھ روم جاتے ہوئے، وضو کرنے کے لیے جاتے ہوئے، ٹوائلٹ جاتے ہوئے، آتے جاتے رستے میں چلتے ہوئے بات کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب پرسنلی بات کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہو کسی کے پاس، کھڑے رہ رہے ہو 2 منٹ 3 منٹ، اس سے اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ چلتے پھرتے اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے اور بیچ میں کسی نے کہہ دیا کیا حال ہے، تو بتا دیں ٹھیک ہے، کوئی کام ہو تو بھی بول دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی کہ ضرورت کے سوا مسجد سے باہر ٹائم نہیں گزارنا ہے۔ اچھا، تو ایک تو 3 طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ضرورت ہوتی ہے انسان کی فطری ضرورت، ہے نا، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ وغیرہ، اس کے لیے انسان باہر جا سکتا ہے۔ ایک شرعی ضرورت ہوتی ہے۔ شرعی ضرورت یعنی جیسے جمعے کی نماز کسی مسجد میں نہ ہو اور جہاں وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے وہاں مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، دوسری جگہ ہوتی ہے، تو یہ انسان کی فطری ضرورت تو نہیں لیکن شرعی ضرورت ہے۔ جمعے کی نماز فرض ہے تو وہ اپنی مسجد سے نکل کر کے جمعہ مسجد میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے وہاں جا سکتا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوگی اپنی واپس مسجد میں آ جائے گا۔ سہولت کے ساتھ کوشش کرے گا کہ ایسے ٹائم میں وہ نکلے کہ اذان کے وقت میں جامع مسجد میں پہنچ جائے، اور سلام کے بعد، دعا کے بعد وہ اپنی مسجد میں واپس آنے کی کوشش کرے۔ تو یہ 3 عذر ہوتے ہیں، 3 مجبوریاں یا 3 ضرورتیں، ایک انسان کی فطری ضرورت، دوسری شرعی ضرورت، ایک اور ضرورت ہوتی ہے اضطرابی ضرورت۔ اچانک کوئی ایسی کیفیت بن جائے جیسے لگے کہ مسجد گرنے والی ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ کسی بادشاہ وغیرہ یا کسی پولیس وغیرہ کے ڈنڈے مار کر کے مسجد سے باہر نکال دے، لاک ڈاؤن وغیرہ کا دور یاد کرو، تو یہ ایک اضطرابی ضرورت ہے۔ اضطرابی کہتے ہیں ایک سچویشن، ایک خاص سچویشن میں کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے اچانک کی، تو اس ضرورت میں بھی مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ ان 3 ضرورتوں کے علاوہ اعتکاف والے کے لیے مسجد سے باہر جانا اور وقت گزارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی میں غسل بھی آ جاتا ہے، غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن وہ تو چونکہ کون سا غسل، جو انسان کے اوپر جب غسل واجب ہو جائے تو یہ تو ضرورت ہو گئی، نیچرل بھی ہے اور شرعی ضرورت بھی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد نہیں رہ سکتا۔ اب وہ غسل جو ٹھنڈ وغیرہ کے لیے رہتا ہے تو اس میں فی نفسی غسل میں کوئی ایشو نہیں ہے، غسل کرنا کوئی منع نہیں ہے۔ یہ جو منع کیا جاتا ہے غسل سے، کیونکہ یہ ایک بغیر ضرورت کے، بھائی ضرورت روزانہ غسل کرنا تو نیچرل ضرورت نہیں ہے انسان کی، 5 دن بھی بغیر نہائے رہ سکتا ہے، 3 دن تو کم سے کم رہ ہی سکتا ہے، خاص طور سے اس طرح کی مسجد میں بڑھیا طریقے سے کوئی دقت نہیں آئے گی۔ لیکن وہ وقت چونکہ گزرتا ہے، ضرورت کے بغیر وقت گزرتا ہے، اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جاؤ، ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے، جو اعتکاف کرنے والا ہے جب پیشاب کرنے کے لیے جائے تب وہ پہلے سے کسی ساتھی کو بول دے کہ میرے بالٹی بھر کے رکھ دینا باتھ روم میں، بالٹی وغیرہ کپڑے وغیرہ ریڈی ہوں اس کے، جس وقت پیشاب کرنے جائیں تو ساتھ ساتھ جلدی سے وہ غسل کر کے بھی آ جائے۔ یعنی کہ غسل کرنے کی وجہ سے منع نہیں ہے، منع ہے اصل میں اس میں جو ٹائم لگتا ہے، وہ ٹائم چونکہ بغیر ضرورت کا ہے اس وجہ سے منع ہے۔ تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے جائیں تب جائیں، جلدی سے وضو بھی بنا کر، وضو تو ضرورت ہے انسان کی، وضو کے بغیر تو مسجد میں کیا کرے گا وہ، تو وضو ضرورت ہے۔ جس ٹائم وضو کرنے کے لیے جائے تو اس وقت جلدی سے فٹاک سے جتنی جلدی ہو سکے غسل بھی کر کے آ جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ جس طرح عام طور پر آج کے نوجوان اسپیشلی ان کو 1 گھنٹہ بھر چاہیے تیار ہونے کے لیے، تو یہ مسجد میں مقصود نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ غسل خانے میں باتھ روم میں ہی لگا کے آ رہے ہو، پھر بڑھیا والے بال بنا کے آ رہے ہو، تو یہ مسجد میں مقصود نہیں ہے۔ ہاں، جب پیشاب کے لیے یا پاخانے کے لیے وضو کی ضرورت سے آپ باہر نکلے ہوئے ہو آلریڈی، اس وقت فٹاک سے غسل کر کے بھی آ جاؤ۔ یہ چند ایک مسائل ہیں اعتکاف کے، اور بھی 1-2 دن تک چلائیں گے انشاءاللہ، دیکھتے ہیں۔ اور کسی کو کوئی اعتکاف کے حوالے سے کوئی پوچھنا ہو تو جلدی سے پوچھ لیجیے۔ ہاں، نیت ایک بار ہی ہوگی، بس نیت ایک بار کر لیں اعتکاف کے، مسنون اعتکاف کر رہا ہوں میں، بس ٹھیک ہے۔
اکثر علماء تو یہی کہتے ہیں کہ آبادی کے، یہ کل مسئلہ آ گیا تھا ویسے، کہ کسی بھی آبادی کے اندر ایک جگہ اگر اعتکاف کر لیا جائے تو باقی والے کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی وہ گناہ سے بچ جائیں گے۔ لیکن بہرحال کچھ علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہر ایک مسجد میں کسی نے بھی نہیں کیا کسی بھی مسجد میں، تو اس مسجد کے جتنے مقتدی حضرات ہیں سارے پکڑ کا ذریعہ سب کا بنے گا۔ سبحان اللہ۔